سب راضی ہو جائیں گے. یہ جو خوف ہے نا، خوف یہ انسان کو ٹھیک کرتا ہے. اس کا کردار، اس کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کو ترتیب میں رکھتا ہے. ضروری کیا ہے کہ ہم سیدھی راہ چلیں. اور سیدھی راہ کون چلائے گا؟ اللہ کا نبی. کون چلائے گا؟ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے. آپ کو پتہ بتا دوں، دیکھو بھئی فلاں جگہ آپ پہلے کبھی گئے نہیں، آپ نے جانا ہے بھئی، یوں جانا پڑے گا، رستے میں یہ رکھنا، اس طرح کا ہے معاملہ، اس طرح جاؤ گے، اس طرح مڑنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح وہاں اٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے. آپ کو سارے رستے چل تو پڑیں گے، آپ کو خیال رہے گا میں غلطی تو نہیں کر رہا، میں صحیح جا رہا ہوں، مجھ سے بھول تو نہیں ہو رہی، کہیں معلوم ہوا کہ میں پہنچوں تو سب کچھ ختم ہو جائے. یہ ایک ہے. دوسرا طریقہ یہ کہوں کہ میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، مجھے دیکھتے جانا اور ویسا کرتے جانا. اب آپ کو فکر ہوگا، آپ کے لیے آسانی آسانی ہوگی. اتنی آسانی، یار یہ تو میرا تو سارا غم فکر، ساری پریشانی دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اتنا ہی نہیں فرمایا کہ سیدھی راہ چلو، فرمایا یہ نبی بھیج رہا ہوں، یہ چلاتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ یا واسع. انہوں نے آگے کیا آسانی کی؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، صحابہ، اہل بیت، اولیاء. ہمارے لیے اتنی آسانیاں، اور پھر ہم منہ چرائیں اور پھر منہ پھیریں تو پھر ہم سمجھدار نہیں. سیدھی راہ چلنا ہے. کون سی راہ؟ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، فضل کیا. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یعنی بندہ اگر سوچے، غور کرے، تو اس بندے پر اتنی مہربانی ہے، اور وہ بندہ ان آسانیوں کو چھوڑ کے کسی اور طرف لگا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر انسان کے ذہن میں آئے گا، کوئی بیماری ہو جائے، یار سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے؟ بتاؤ بھائی. وہ کہے گا یار وہ فلانا ڈاکٹر ہے، 30 سال کا اس کو تجربہ ہے، بہت ماہر ہے. اچھا، دوسرے سے پوچھے گا، 4 آدمیوں کی رائے مل جائے گی، کہے گا یار سب کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ سب سے ہی اچھا. اس کے پاس جائے گا، معلوم ہوا اس کے پاس رش ہے، فیس ہے، انتظار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جوڑ توڑ سفارش لگا کے کسی طرح بات بن جائے اس کے پاس. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں آیا ہوں، یہ آدمی تسلی بخش ہے، یہ بہت. ہمیں دنیا میں تلاش رہتی ہے کامیاب لوگوں کی. پلمبر اچھا کون سا ہے، الیکٹریشین اچھا کون سا ہے، ہوتی ہے تلاش یا نہیں؟ فلانی چیز بنوانی ہے، ماہر کون سا ہے. تو جب ان چیزوں میں مہارت ڈھونڈتے ہو، کامیابی ڈھونڈتے ہو، تو جو اصل کامیابی ہے اس میں ماہر کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو؟ اس کے ماہر کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کر کے کیا مقام حاصل کیا. وہ غوث اعظم ہو گئے، وہ خواجہ غریب نواز ہو گئے. یہ اصلاح ان کے ماہر. اور جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس کو دشواری نہیں. صراط مستقیم کے حوالے سے 1-2 باتیں، پھر آگے. سیدھی راہ. یہ دنیا پل صراط کی طرح ہے. اصل پل صراط تو قیامت میں، لیکن یہ دنیا بھی کیا ہے؟ پل صراط کی طرح. یہاں آپ نے وہاں کی پریکٹس کرنی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تقویٰ کو جب پوچھا گیا تو کتنا اچھا انداز سمجھایا. فرمایا دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، راستہ ہے ایک، دونوں طرف، اور ان میں کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے، اور راستہ بہت زیادہ کھلا نہیں ہے، تنگ ہے. تم نے گزرنا ہے اس میں سے اور کپڑے بچانے.
کہ کانٹا لگ گیا تو پھر لیر لیر ہو جائیں گے. کوئی بھی کانٹا چبھ گیا تو کھینچو گے تو کیا ہوگا؟ کپڑا پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا؟ تو کپڑے بچا کے، دامن بچا کے چلنا ہے. سمجھانے کے لیے بتایا. ایک طرف ہمارے خواہشات ہے، دنیا ہے، آخرت کا راستہ چلنا ہے. ایک طرف خواہشات ہیں، دوسری طرف ہمارے اور ترجیحات ہیں. ہم ان میں گم ہو گئے. دامن بچانا تھا کانٹوں سے، ہم تو کانٹوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، مانوس ہو گئے. اب کانٹوں کی چبھن ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی. تو بتائیے کیا واقعی ہم جو راستہ طے کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ اللہ والوں نے کیا کیا؟ دامن بچا لیا. ان کی ترجیحات، ان کی خواہشات کیا ہیں؟ صرف رب کی رضا. کیوں جاگ رہے ہیں؟ رب کی رضا. کیوں کھا رہے ہیں؟ رب کی رضا. کیوں سو رہے ہیں؟ رب کی رضا. چل کیوں رہے ہیں؟ رب کی رضا. بول کیوں رہے ہیں؟ رب کی رضا. چپ کیوں ہیں؟ رب کی رضا. ہر جنبش، ہر حرکت رب کے لیے ہو گئی. انہوں نے ان کانٹوں سے دامن بچا لیا، بڑے آرام سے گزر رہے ہیں. ہمیں ہر قدم پر چبھن ہو رہی ہے، پکڑے جا رہے ہیں، پھر بھی سمجھتے تو کیا سمجھدار ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں نہیں جی میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ ڈگری میرے پاس، یہ ڈگری میرے پاس. تو سمجھداری کیا دکھائی؟ سمجھدار وہ ہے جس نے رب کو راضی کیا. بیوی بڑی خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، کپڑے بہت اچھے پہنتی ہو، سب کچھ، مگر اس کو گھرداری، شوہر کی وفاداری، شوہر کا دل جیتنا نہ آئے تو کامیاب ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اور دل جیتا ہے شوہر کا مگر سادی ہے، مگر اس کا دل جیتا ہے، گھرداری آتی ہے، وہ کامیاب ہے یا نہیں؟ ڈگریاں نہیں ہیں اس کے پاس مگر اس نے دل جیت لیا، وہ کامیاب ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم دنیا کی ڈگریاں لے کے سمجھتے ہیں رب کو راضی کر لیں گے. ارے بھائی میں بی اے ہوں، ایم اے ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور تو کچھ بھی نہ پڑھا ہوتا، تو نے رب کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھا ہوتا تو زیادہ کامیاب ہوتا. تو ڈاکٹر انجینئر بن گیا مگر تو نے رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا، تو تیری یہ ڈگریاں کس کام کی؟ ہاں ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، مگر پہلے یہ سیکھو کہ رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے. حکیم تھے، آپ لوگ حکیم کہتے ہیں طبیب کو جو علاج کرتا ہے، معالج، اس کو آپ کے یہاں حکیم کہنے کی عادت ہے. حکیم کے معنی دانا، سمجھدار. تو چونکہ وہ سمجھدار ہوتا ہے اس لیے اس کو آپ حکیم کہہ دیتے ہیں. حکمت دانائی کو کہتے ہیں. حکیم تھے پہلے جی، فلانا حکیم تھا یار، وہ تو بندے کو دیکھ کے مرض بتا دیتا تھا. فلانا حکیم تھا، وہ تو باتوں باتوں میں ہی. آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ دن میں اگر طبابت کرتے تھے، دواؤں کا کام کرتے تھے، ساری رات رب کو راضی کرتے تھے. نمازوں کے پابند تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے اس چیز کو خدمت بنایا تھا، بزنس نہیں بنایا تھا، کاروبار نہیں بنایا. آج ہماری ہر چیز کاروبار ہے. مولویوں کے کاروبار، پیروں کے کاروبار، نعت خوانوں کے کاروبار، سب نے کاروبار اور جو سچے ہیں آج بھی کامیاب ہے. جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ آج بھی کامیاب ہے. تو سوچنا چاہیے. صراط مستقیم وہ راستہ، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو، وہ راستہ جو سیدھا ہے، سچا ہے. وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، نبی کا، اللہ کے پیاروں کا، منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا راستہ. ہمیں یہ راستہ دکھا دیا گیا. ہمیں یہ راستہ اونچی، پھر ہمیں پسند کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسرے راستے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جب دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، آسانیاں کر دی گئیں، راستے پہ چلانے والے بھیج دیے گئے، ہم ان کو چھوڑ کے جائیں غیروں کی طرف، تو کیا سمجھداری ہے؟ اب آپ مجھے جواب دینے سے پہلے اپنے اپنے اندر جھانکیے، ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ لباس، غذا، عادات،
اخلاق، کردار، سوچ، ہمارے معمولات کیا ہیں؟ ذرا سوچئے. جب ہم کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ تو ہمیں کس کی ادائیں اپنانی چاہیے تھیں؟ ہمیں اپنے طور طریقے، مزاج، اخلاق سب کچھ کس کے مطابق بنانا چاہیے تھا؟ سیدھا راستے کی بات ہو رہی ہے نا، تاکہ جو دیکھے وہ کہے کہ بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ لباس صحیح پہن رہا ہے، بولنے کا انداز اچھا ہے، لفظ صحیح استعمال کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. جب یہ تو ہمیں کس کو اپنانا چاہیے تھا اور ہم نے کس کو اپنا لیا؟ آپ نے اگر یہ جائزہ نہیں لیا، یہ نہیں سوچا، تو آپ نے وقت ضائع کیا. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ آج ہمارے ماں باپ کی خواہش ہے ہمارے بچے نیک بنے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. بچوں کو نیک بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. کیسے کریں؟ بچے کی ابتدا پہلے دن سے جو کپڑے لے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو طور اپنا رہے ہیں، جو سب کچھ، اس پہ سوچ، وہاں سے سوچئے اس کے چلنے پھرنے بولنے تک کہاں تک پہنچ جائیں گے، یہ سارا کچھ سوچئے، اپنائیے، اور پھر مجھے بتائیے ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے پیاروں کا راستہ یا اللہ کے دشمنوں کا راستہ؟ چاہتے ہیں آپ بچے کو کامیاب بنانا، کون سا لباس اس کو سکھا رہے ہیں، کون سی زبان اس کو سکھا رہے ہیں، کون سے طریقے اس کو سکھا رہے ہیں، کون سے لفظ سکھا رہے ہیں، کیا کیا ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہیں سے شروع ہو کر جہاں تک آپ سمجھتے ہیں بچہ سمجھدار ہو گیا، میں اور آپ خود جائزہ لے لیں. تو کیا جو سکھایا وہ سیدھے راستے والا سکھایا؟ تو پھر وہ سیدھے راستے پر کیسے چلے گا؟ خود غلط راستے پہ ڈال دیا. بات کر رہے سیدھے راستے کی، تو کل کیا جواب دیں گے؟ سوچنا ہے. ایک دوسری بات، جو آپ ہیں اب سمجھدار ہو گئے، آپ کو نفع نقصان کی سمجھ آتی ہے، 2 اور 2 4 نہیں، 2 اور 2 آپ کو 5 بھی کرنے آ گئے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عقائد کے حوالے سے، دوسری تمام باتوں کے حوالے سے کس کو اختیار کیا ہوا ہے؟ جواب دیجئے. کس کے طور طریقوں پر ہیں؟ ہمیں تو کہا گیا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ہم نے کن کو اپنایا ہوا ہے؟ ہماری ذہن میں سارا یورپ، امریکہ، فرانس، چائنا، جاپان، دنیا ہے. ہمارا رخ مدینے کی طرف کیوں نہیں ہے؟ مدینے والے کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اللہ والوں کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اے انسان، اتنا سمجھدار ہو کر تو جب یہ غلطی کرے گا تو پھر بتا تیرے حصے میں آئے گا کیا؟ وہ جن کو میسر نہیں، جن کو نہیں ملا، وہ تو روتے اچھے لگیں گے. ہمیں تو ملا ہے اور ہم بے قدری کر رہے، تو پھر ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے. سوچو، غور کرو. ایک لمحے کی بات ہے، ذرا دل میں ڈال لو. کامیاب راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ. تو اس سیدھے راستے کو کیوں نہیں اپناتے؟ جب وہ نبی کا راستہ اور نبی اس طرف لانے والے ہیں تو ہمیں ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے. بچہ صاف زبان نہیں بولتا، توتلا کہتے ہیں. صاف زبان نہیں ہے، وہ کوئی لفظ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے، جانتے ہیں آپ یہ کس لفظ کو ادا کر رہا ہے، اس سے صحیح ادا نہیں ہو رہا، مگر آپ کیوں ہنستے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ آپ کو برا نہیں لگتا، آپ اس پر فدا ہوتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ صحیح ادا
کیوں کہ اس کی عمر اتنی ہے، اس کی یہی کیفیت ہے کہ یہ صحیح ادا کر سکتا نہیں، مگر آپ خوش ہوتے ہیں۔ سمجھدار ہوتے تو میری بات کا اشارہ سمجھ لیتے۔ ہمیں رب کیا فرماتا ہے؟ میری طرف بالشت آؤ، میں پورا ہاتھ آؤں گا، کوشش تو کرو، جیسی کیسی تمہاری جتنی بھی ہے کرو تو صحیح۔ وہ ایک باپ اتنا پیار کرتا ہے، رب کتنا پیار کرے گا۔ کیا ہم صحیح نمازیں پڑھتے؟ کیا ہم صحیح روزے رکھتے؟ کیا ہمارے تمام اعمال پوری طرح صحیح ہیں؟ نہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں تو رب تعالی کی رحمت ہماری طرف دوڑ کے آتی ہے۔ آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ اچھا پھر نقصان کیا ہے یہ بتا دو، سیدھی راہ چلنے میں نقصان کیا ہے کوئی بتا دے، کوئی ایک نقصان۔ کوئی اگر زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ جی میں دنیا کے وہ مزے جو جائز نہیں ہے وہ نہیں کر سکوں گا، صرف یہی کہہ سکتا ہے۔ کہے گا تو اتنی بات کہ جو چیزیں آرام ہیں ناجائز ہیں میں وہ نہیں کر سکوں گا، یہی کہے گا نا، تو ان میں تیرا بھلا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا وہ 2 سیکنڈ کی لذت لے کر تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو گلٹی، اپنے آپ کو پریشان، اپنے آپ کو برا بنا لے گا، وبال، ہر وقت وہ چیز تجھے پریشان کرتی رہے گی، حالانکہ لذت 2 منٹ کی تھی، پریشانی ہمیشہ کے لیے لے لی۔ اور یہاں قربانی 2 منٹ کی ہے، راحتیں ہمیشہ کی ہے۔ سوچے تو وہ انسان جو خواہشات کا ہی پتلا رہنا چاہتا ہے، سیدھی راہ نہیں چلنا چاہتا، تو اس کے لیے خیر نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پتہ چل گیا جو آخرت کو مانتا ہے وہ سیدھی راہ کی طرف آنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جو نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ کہ ان کو آخرت کا کوئی خوف۔ پوچھ رہا ہوں آخرت کا خوف ذرا سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں ایک بات، یہ بتاؤ آپ کو خوف ہو کسی چیز کے کھانے سے ایسا ہو جائے گا تو آپ احتیاط برتیں گے یا نہیں؟ دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، چیز موجود ہے، نہیں یار تکلیف نہیں سہی جائے گی، برداشت نہیں ہوگی، نہیں یار رہنے دو، نہیں اپنے آپ کو روکیں گے، کیوں؟ پتا ہے کہ اس سے مجھے تکلیف، تو خوف آپ کو سنبھلنے میں مدد دیتا ہے، خوف سنبھلنے میں۔ اسی طرح جس کو آخرت کا خوف ہے وہ ٹیڑھے راستے پہ نہیں جائے گا، نہیں یار یہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ تو یہ جو جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، بولو یہ سمجھدار ہے؟ اب یہاں پر جو بات آپ کو سنانی ہے نا وہ ذرا سمجھ آ جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہ لانے کی صفت سے انہیں موصوف کرنے کا کیا علت ہے کہ ان کی مذمت کی گئی ہے نا، برائی کی گئی ہے کہ یہ جو منہ پھیرے ہوئے سیدھے راستے سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک۔ خوش ہو جاؤ سنیو، اللہ فرما رہا ہے ان کے عقیدے درست نہیں، اس لیے غلط ہیں۔ تو تمہارے عقیدے درست ہیں، تم نے سیدھی راہ چھوڑنی نہیں۔ یہ سیدھی راہ پہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے عقیدے درست نہیں۔ تو جس کو ایمان نہیں ملا وہ سیدھی راہ پر نہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ غلط راہ پر۔ اگر قدم اٹھ بھی گیا تو توبہ کرے گا، واپس آئے گا۔
اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی ہے، اپنے کتنے پیارے ہمارے درمیان بھیج دیے ہیں جو ہر لمحے ہمیں سکھاتے رہتے، ارے یہ غلط، ارے یہ غلط. ان پہ ناراض نہیں ہوا کرو، شکر کرو کہ ٹوکنے والے ہیں، روکنے والے ہیں، یہ احسان کر رہے ہیں، ہمیں بچا رہے ہیں، تو ان پر خوش ہونا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، عالم آخرت کی طرف لوٹنے اور اس کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی نشانیاں جس میں نہ پائے جائیں، سمجھ لو یہ ایمان والا. کیا باتیں؟ عالم آخرت کی طرف لوٹنے اور وہاں کے لیے جو کچھ لے جانا ہے وہ اس میں شوق نہ ہو جمع کرنے کا، ادھر دھیان نہیں، تو یہ ایمان والا، یہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اس کو بھٹکنا ہی بھٹکنا ہوگا. اور جو ایمان والا ہوگا اس کو گناہ ضرور کھٹکے گا، کر بھی لے گا تو کھٹکے گا. توبہ توبہ توبہ. کیوں؟ کہ ایمان اس کو چین نہیں لینے دے گا. ہائے تو نے ایمان کی سفید چادر پہ یہ کیا داغ لگا دیا، دو اس کو. وہ توبہ بھی کرے گا، روئے گا بھی، گڑ گڑائے گا بھی. اور کچھ ہیں جو اس کو صرف بدعت بدعت کہتے رہیں گے، کیونکہ انہیں ایمان نہیں ہے تو اس کا احساس بھی نہیں. آئیے حضرت بہلول دانا، نام سنا ہوگا، شہزادے تھے، بادشاہ کی اولاد تھے، مگر مجذوب تھے. یہ اللہ کی طرف سے کچھ بندے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو ہوش نہیں ہے، جتنے وہ ہوش میں ہوتے ہیں ہم ہوش میں نہیں ہیں. بظاہر نظر آتے ہیں وہ ہوش میں نہیں، مجذوب ہوتے ہیں. یہ شہزادے تھے. دور تھا بادشاہ کا ہارون رشید، عباسی دور کا مشہور بادشاہ. مکہ معظمہ سے حج کے سفر سے جب وہ